ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام آمین۔ سورۃ البینہ کی مشق جاری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تک جو حضرات یہاں مشق کے لیے نہیں آئے آج وہ تشریف لائیں، جو اب تک نہیں آ سکے وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آئیے آپ آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ ماشاءاللہ۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ یہ جو رسول من اللہ کو پر کریں، اللہ کو، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ ماشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 14 آج کا سبق نکال لیں۔ ادغام کے لفظی معنی ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف کے اندر مدغم ہو جانا، مرج ہو جانا۔ جب ایک حرف دوسرے حرف کے اندر مرج ہوتا ہے تو پہلے حرف کی صفت باقی نہیں رہتی، دوسرا حرف پڑھا جاتا ہے، اور وہاں پر موقع کے مطابق جو قاعدہ اپلائی ہوگا وہ ہم ابھی ساتھ پڑھیں گے۔
صرف ادغام کے معنی بتانا مقصود ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف کے اندر مدغم ہو جانا، مل جانا، اور وہ ملا کر ایک حرف پڑھا جانا۔ اب اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ دو حروف کو اس طرح ملانا کہ ایک حرف پڑھا جائے، یا پہلے حرف کی صفت باقی نہ رہے اور دوسرا حرف پڑھا جائے، اسے ادغام کہتے ہیں۔ ادغام کی پہلی قسم ہے ادغام مثلین، جیسا کہ مثل کے لفظ سے ظاہر ہے، ایک حرف دو مرتبہ جمع ہو جائے اس طرح کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، تو وہاں پر ادغام ہوگا اور اسے مشدد پڑھیں گے، یعنی دو حروف آپس میں مرج ہو جائیں گے، ایک پڑھا جائے گا۔ جیسے مثالیں دیکھیں، از ذہابہ، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ از جب، جس کے معنی ہے جب، ذہابہ وہ گیا۔ اب دو زال اکٹھے ہو گئے جبکہ پہلا ساکن ہے اور دوسرا متحرک حرکت کے ساتھ ہے، تو ان کو جب ملائیں گے تو ان کو ادغام سے مشدد یوں پڑھیں گے، اذ ذہابہ، زال کی صفت سٹی نہ آئے، اذ ذہابہ، اذ ذہابہ۔ دوسری مثال دیکھیں، یدرک، کاف سائلنٹ ہے، ساکن ہے، اور دوسرا کاف پیش کے ساتھ متحرک ہے، تو ادغام ہوگا مثلین، ایک ہی مثل کے دونوں حروف ہیں، یدرککم، اور اگر وقف نہیں کریں گے یدرککم، یدرککم۔ اب آگے دیکھیے دال، قد، اور دوسرا دال متحرک ہے، دونوں کو جب مرج کر کے پڑھیں گے مدغم ہوگا تو یہ ہو جائے گا قد دخلوا، قد دخلوا۔ اس کے بعد ادغام متجانسین، جنس سے ہے، ایک ہی جنس کے دو حروف، ایسے دو حروف اکٹھے ہو جائیں جن کا مخرج ایک ہی ہو، پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، تو یہاں ادغام متجانسین ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیے، وقالت، تا سائلنٹ ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ طا۔ اب تا اور طا کا مخرج ایک ہی ہے، ان کی جنس ایک ہے، اس کا مخرج ایک ہے، اور جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پہلی تا کی صفت نہیں پڑھی جائے گی، دوسرے طا کی صفت قائم رہے گی، یہ مرج ہو جائیں گے دونوں آپس میں، تا نہیں پڑھا جائے گا، طا پڑھا جائے گا۔ وقالت طائفۃ، وقالت طائفۃ۔ دوسری مثال دیکھیے، عبد تم، دال اور تا، دال سائلنٹ ہے، تا متحرک ہے، دال اور تا کا مخرج ایک ہی ہے، لہذا یہاں اس کو جب ادا کریں گے عبد تم، دال کی صفت آف ہو جائے گی، تا پڑھی جائے گی، عبد تم، عبد تم۔ آگے دیکھیے، بسط، یہاں تا سائلنٹ آ گیا اور اس کے بعد تا، اب تا اور تا ان تینوں کا مخرج ایک ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے، تو یہاں پر تا کی صفت آف ہو جائے گی اور تا کی صفت آن ہو جائے گی۔ بسط، 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 تا پڑھا جائے گا ادغام کے ساتھ۔ اس کے بعد ادغام متقاربین، قریب قریب سے ہے، قربت سے ہے، ایسے دو حروف اکٹھے ہو جائیں جن کا مخرج قریب قریب ہو،
جبکہ پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک. یہ تینوں میں کامن ہے، پہلا سائلنٹ، دوسرا متحرک. اس کی مثالیں دیکھیں. قل ربی، لام سائلنٹ ہے، را متحرک ہے. لام اور را کا جو مخرج ہے وہ قریب قریب ہے، تو یہاں بھی قل ربی، قل ربی. آگے دیکھیے الم نخلق، بڑا قاف ساکن ہے اور آگے چھوٹا کاف متحرک ہے. تو یہاں جب ادغام متقاربین ہوگا تو چھوٹے کاف کی صفت پڑھی جائے گی، بڑے کاف کی صفت نہیں پڑھی جائے گی. الم نخلقکم، الم نخلقکم اذ ظلموا، اذ ظلموا. زال سائلنٹ، ضا متحرک، تو ضا کی صفت قائم رہے گی. اذ ظلموا، اذ ظلموا. یہ ادغام متقاربین کی مثالیں ہیں. سورۃ البینہ بقایا نکال لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما، مد منفصل ہے، لمبا کریں گے 2 الف تک کم از کم. وما امروا، پھر مد منفصل آ گئی، یہاں بھی 2 الف تک لے جائیں. وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اللہ کو پر کریں کیونکہ پہلے حرف پر پیش ہے. الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. مخلصین میں صاد کو پر کریں گے. مخلصین، یہ سین نہ پڑھی جائے، صاد کی صفت واضح ہو. مخلصین، مخلصین لہ الدین حنفاء. یہ مد کون سی ہے بھلا؟ متصل، متصل. حنفاء، حنفاء ویقیموا الصلاۃ. یہاں قاف حلق سے آئے گا اور صلاح میں جو صاد ہے وہ بھی پر آئے گا. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. یہاں زا سٹی کے ساتھ آئے گا. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اس کو اور 2 حصوں میں کریں گے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. کوشش یہ کریں کہ لہ الدین پر وقف نہ آئے، اس کو ملانا ہے.
مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں بھی جو زال ہے ان الذین کا اس میں سیٹی نہ آئے، اور انّا پر غنہ ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، من پر غنہ نہیں ہے، من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، فی نار جہنم. نون شد والی مشدد ہے، غنہ ہے. فی نار جہنم خالدین فیہا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. فی نار جہنم خالدین فیہا. اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. خا کو پر کرنا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. جزاؤہم عند ربہم، یہاں جزاؤہم مد متصل، اس کے بعد عند غنہ ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، جنات نون پر غنہ ہے، اس کے بعد عدن، یہاں بھی اخفا ہے، غنہ آئے گا. جنات عدن تجری،
تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا جب آیت لمبی ہو تو اس کی تلاوت کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ اپنے سانس کے مطابق آپ اس کو 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں تقسیم کریں، لیکن تقسیم کرنے کے جو قواعد ہیں وہ انشاءاللہ ہم اوقاف میں پڑھیں گے، رموز اوقاف میں۔ فی الحال ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ آپ کو پیچھے سے اعادہ کرنا ہوگا 2 حروف کم از کم۔ اب پھر غور کیجئے، چونکہ میں اس کو 2 حصوں میں لے رہا ہوں لہٰذا تھوڑا سا سانس لمبا کر کے پڑھیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ، اللہ کو پر کریں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، ذالک لمن خشی ربہ، صدق اللہ العظیم۔ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف